अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डेली डॉन इंग्लिश के डॉन एडिटोरियल में खुश आमदीद। आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो है ट्रेडर्स क्राई फाउल ओवर एक्सॉर्बिटेंट टैक्स नोटिसेस। ओके, हम इस आर्टिकल को समझेंगे जो कि एक थोड़ा सा लेंथी आर्टिकल है एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू vocabularies, phrases, synonyms where necessary. So keep watching and I hope I will guide you better this one. Okay जनाब, so trader cry foul हो रहे हैं over exorbitant tax notices. So first difficult word जो आपको मिलेगा वो है cry foul. Cry foul है क्या? Cry foul का मतलब है to protest again, complain about something done by someone is wrong or unfair. जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ एहतजाज करना, कंप्लेन करना किसी के अगेंस्ट बिकॉज अबाउट समथिंग, किसी ने आपके साथ अगर कोई गलत किया है या अनफेयर किया है तो उसकी वजह से एहतजाज करना या बहुत बुरा रोना, ये भी इसके एक मीनिंग में आ सकता है। ठीक है जनाब, किसी हकीकी या तसव्वुराती नाइंसाफ़ी या नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज, बुरा रोना, ये इसकी मीनिंग में आता है। नेक्स्ट वर्ड जो आपको डिफ़िकल्ट है वो है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ठीक है, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो सकती है, हद से ज़्यादा फजूल खर्ची, हद से ज़्यादा अमाउंट, कोई भी तो बहुत ज़्यादती हो जिस किसी चीज़ की, उसके लिए। मच टू लार्ज, कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, हद से ज़्यादा। सो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एग्जॉर्बिटेंट। सो जनाब, ताजिर हजरात भरपूर एहतजाज कर रहे हैं या सरापा एहतजाज बने हुए हैं बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा टैक्स नोटिस पे, हद से ज़्यादा अमाउंट के टैक्स नोटिस पे। Right, so I hope this line will clear to you. Okay, now move forward. Association call for strike. Association वालों ने strike की call दी है on 28. Want ताजिर दोस्त स्कीम से deferred किया जाए। Okay, so यहाँ पे दो important word है, strike and deferred. सो जनाब, एहतजाज एसोसिएशन वालों को जैसे ही नोटिस मिले, एसोसिएशन वालों को याद आया कि भाई ये भी कोई मसला है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो जनाब उनके वो जागे और उन्होंने एक स्ट्राइक की कॉल दे दी है 28 अगस्त को। ठीक है, सो ये जो स्ट्राइक का वर्ड है इसके एक्चुअल मीनिंग है जनाब, इसके मीनिंग है स्टॉप वर्क, काम को रोक देना, टू रिफ्यूज़ टू कंटिन्यू वर्किंग, काम को करने से इनकार कर देना, हड़ताल कर देना। ठीक है, सो स्ट्राइक एंड दे वांट टू डेफर इट। डेफर माने होते हैं कि जनाब इसको मौखर किया जाए, इसको पोस्टपोन किया जाए। जो आपने ये काम किया है, ये हैवी एग्जॉर्बिटेंट टैक्सेस जो आपने लगा के भेजे हैं, इसको आप मौखर करें, इसको आप पोस्टपोन करें किसी बात के टाइम के लिए, इसको कैसे पीछे हट जाए। डिले अंटिल ए लेटर टाइम, विथ हेल्ड फॉर, इसको रोक दिया जाए, अंटिल अ स्टेटेड टाइम, जब तक बात के टाइम के, जब तक इस पर तमाम पार्टीज एग्री ना हो जाए, सिंपली पोस्टपोन कह दें या मौखर कह दें। ओके, सो इन्होंने कहा कि जी जनाब हम स्ट्राइक करेंगे एंड जो ताजिर दोस्त स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, इससे आप वो कह रहे हैं इसको आप पोस्टपोन करें, अभी इसको नाफिज़ अमल ना करें। ये स्टोरी की है आमिर शफात खान साहब ने। थैंक यू फॉर कंडक्टिंग लॉन्चिंग दिस स्टोरी। ओके जनाब, स्टार्ट करते हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेडर बॉडीज़ ऑन सैटरडे थ्रेटन टू लॉन्च आ कंट्री वाइड स्ट्राइक। तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि जी हम धमकी दी है, थ्रेटन किया है टू लॉन्च करेंगे, स्टार्ट करेंगे कंट्री वाइड मुल्क गिर हड़ताल। आफ्टर स्मॉल बिजनेसेस, जो छोटे बिजनेस हैं, रिटेलर्स हैं,
ان کو ایشو کیا گیا ہے ہیفٹی بھاری بھرکم ٹیکس نوٹسز فرام دی FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو. اس میں ہمارے پاس کچھ ورڈز ہیں جو اس کو ہم سمجھتے ہیں. فرسٹ ورڈ ہے تھریٹن. تھریٹن کے معنی ہمیں پتہ ہے دھمکی دینا، لیکن اس کا اسپیشلی ہم اس کو کیسے انگلش میں پڑھیں گے یا اس کو سمجھیں گے سجیشن دیٹ سم تھنگ انپلیزنٹ. کچھ غلط ہو سکتا ہے، کچھ ناخوشگوار ہو سکتا ہے، وائلنٹ بھی ہو سکتا ہے. اوکے ول ہیپن. اوکے کچھ برا ہو سکتا ہے، ناخوشگوار ہو سکتا ہے. اسپیشلی ایف اے پرٹیکولر ایکشن اور آرڈر از ناٹ فالو. اگر جو ایک پارٹیکولر آرڈر یا ایکشن کہا گیا ہے اگر وہ نہ کیا گیا، یعنی آپ گورنمنٹ اس سے پیچھے نہیں ہٹتی ہے، تو بھئی ہم ایک اسٹرائک یا ہڑتال کریں گے. رائٹ. اینڈ دین دا ورڈ ہیفٹی. ہیفٹی مینس ہے لارج اینڈ ہیوی اور بھاری، بہت زیادہ بھاری بھرکم بل انہوں نے بھیج دیا ہے. ہیفٹی ٹیکس نوٹسز جو ایشو کیے گئے ہیں فرام FBR. ہیفٹی لارج اینڈ ہیوی، یا اس کو کہیں گے بھاری بھرکم، بھاری بہت زیادہ. اوکے so I hope this line or this paragraph is clear, should be clear. ٹریڈر باڈیز. ٹریڈر کی نمائندہ تنظیمیں ہیں جن کو ٹریڈر باڈیز کہا جا رہا ہے. ڈیکرائڈ انہوں نے اس کو مذمت کی ہے. ڈیکرائڈ از another word. دا ٹیکس چالانس جو ان کو ایشو کیے گئے ہیں ٹو دا ٹیون آف 60,000 جو کہ 60,000 روپے تک ہیں. سیئنگ دیٹ دے وڈ پروو کاؤنٹر پروڈکٹیو. یہ جو ہے یہ الٹا ہو جائے گا، جس کو مطلب خلاف منشا ہوگا، جس کو سوچا گیا تھا کہ جس سے پروڈکٹیوٹی ہوگی وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا، الٹ ہو جائے گا. ٹو دی ایم مقصد جو تھا تاج دوست اسکیم کا، اس کے برعکس اس کا ہوگا. ریسنٹلی لانچ بائی دا گورنمنٹ. اوکے سو ڈیکرائٹ کا مطلب ہے ٹو کریٹیسائز، مذمت کرنا، سم تھنگ ایز بیڈ وداؤٹ ویلیو، جو کہ کسی کوئی ویلیو ایڈ نہیں کرے گا اور غیر ضروری ہے، تو ڈیکرائٹ. ایکچولی اس کا جو فرسٹ فارم ہے وہ ہے ڈیکرائی. Right, and this is the past participle or third form, decried. Okay, so انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے ڈیکرائڈ مذمت کی ہے ٹیکس چلان کی، جو کہ 60,000 روپے تک ہے، اور یہ کہا ہے کہ جناب یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. سم ٹائمس وی ہرڈ دیٹ کہ چالان ایکچولی ہوتا کیا ہے. چالان ایک آفیشیل فارم ہوتا ہے یا ڈاکومنٹ ہوتا ہے، سچ ایز اے رسید دی جاتی ہے، انوائس دی جاتی ہے، سمن کیا جاتا ہے، آپ کو ایک چالان ایشو ہوتا ہے، تو ایک آفیشیل ڈاکومنٹ. اب اس میں جو نیکسٹ ورڈ ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو. کاؤنٹر پروڈکٹیو از یوز ہیونگ دا اپوزٹ آف ڈیزائرڈ افیکٹ. کسی جو ہم رزلٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے برخلاف، یعنی الٹا ہو جانا، جو ہم چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا بلکہ اس کے اپوزٹ ہو گیا، الٹا ہو گیا. اوکے سو اس کی جو میننگ ہے خلاف منشا یا مقصد فوت کرنے والا. مقصد جس کا اصل جو ہمارا مقصد تھا وہ مقصد ہی فوت ہو گیا، وہ اس کا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو. اوکے پروڈکٹیو آپ کی جو مقصد ہے وہ آپ نے حاصل کیا. نیکسٹ آپ کے پاس گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے کاؤنٹر پروڈکٹیو کر رہی. نیکسٹ ورڈ ہے ایم اور ایمز. رائٹ. ایمز کا جو ورڈ ہے یہاں پہ جناب یہ رہا ایمز. ایم آپ کا مقصد، آپ کا انٹینشن، a result that your plan or action are intended to achieve. جو آپ ایک رزلٹ یا پلان حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ کا مقصد اچیو کرنا، تو وہ اس کو انٹینشن جو آپ کا ایم جو ہے وہ اس کے بارے میں بات ہو رہی. سو آئی ہوپ دس شوڈ بی کلیئر ناؤ لیٹس موو فارورڈ. اکارڈنگ ٹو دیم دوز ہو رجسٹرڈ انڈر دا TDS تاجر دوست اسکیم ور پرومس، ان سے وعدہ کیا گیا تھا دیٹ وڈ ناٹ ٹو پے مور دین 1,200 روپیز ان ٹیکسز. بھائی جان
1200 रुपये से ज़्यादा टैक्स में नहीं दोगे, ये उन्होंने बोल दिया था. बट नाउ दे आर बीइंग सर्व नोटिसेस टू पे एन अनबेरेबली अमाउंट ऑफ 60,000 रुपीज़. मगर उनके साथ उल्टा हुआ, जिसके मुताबिक उनको सर्व किए गए लीगल नोटिसेस अनबेरेबली हाई, बहुत ज़्यादा हाई, नाकाबिल बर्दाश्त अमाउंट ऑफ 60,000 रुपये. Said Iftikhar Ahmed Sheikh, President of Karachi Chamber of Commerce and Industry, KCCI, adding that it was impossible for any shopkeeper to pay 60,000 every month. Okay, कि इस नामुमकिन है तमाम शॉपकीपर्स के लिए पे कर सकें 60,000 every month. Okay, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वर्ड से प्रॉमिस. ओके, प्रॉमिस मीन्स वादा करना कि दिस विल हैपन. ओके, इसकी मीनिंग है promised or promise, assure someone, किसी को यकीन दहानी करवाना, that one will definitely do something, कि कोई जो है वो आपके लिए कुछ करेगा या आपसे प्रॉमिस करता है कि आपका काम हो जाएगा, that something will happen. Okay, so this is the promise. Next word is serve notices. Serve notices is a phrase. It means that serving notices, इनको कानूनी नोटिस भेजा गया है. Serve notices means serving the notice in a legal way of saying that the notice are correctly delivered to the tenant. कि दरख्वास्त जो लीगल नोटिस आपको करेक्टली सही लीगल नोटिस आपको दिया गया है. So this is called serve notice. Next word is unbearably. Unbearably is used for नाकाबिल बर्दाश्त. If something is unbearably, it means in a way that is too painful. बहुत तकलीफ दे है, नाखुशगवार है, बहुत अच्छा नहीं है for you that you continue to, जो आपको मुस्तकिल सहना पड़ रहा है. Unbearably, नाकाबिल बर्दाश्त. Okay, so here we are. Next word is impossible. Impossible means नामुमकिन. If something is impossible, अगर आप कहते हो कुछ जो है वो impossible है, इसका मतलब है कोई एक्शन और कोई वाक़या इवेंट is impossible, it cannot be happen, ये ऐसा ये हो नहीं सकता या इसको अचीव करना नामुमकिन है. तो ये कैन नॉट बी हैपन, ऐसा या अचीव नहीं हो सकता या हैपन नहीं हो सकता. सो इट्स इम्पॉसिबल. ओके, now this paragraph should be clear and we should be good on that one. Okay, let's move forward. आगे बढ़ता है हम लोग. He urged the FBR to immediately फौरन withdraw करे. उन्होंने HBR से आस्क किया है, पूछा है, एक अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि भाई FBR फ़ौरन इसको इमीडिएटली आप विड्रॉ करो. ओके, रिमूव करो ऑल नोटिसेस एंड पुट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और इसकी जो है उसको मुलतवी किया जाए, पुट ऑफ किया जाए, पोस्टपोन किया जाए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी स्कीम फॉर एटलीस्ट 3 months. इस स्कीम को 3 महीने के लिए आप जो है वो स्टॉप कर दें, पोस्टपोन कर दें. सो लेट्स स्टार्ट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा करके स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिटेल में एक साथ नहीं पढ़ते हैं. सो द वर्ड इज़ अर्ज. अर्ज के मीनिंग है अ स्ट्रॉन्ग विश, स्पेशली वन इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू कंट्रोल. एक आपकी ऐसी विश और जो एक स्पेशली अर्ज या आपकी एक मशवरा होता है, उसके लिए भी अर्ज को यूज़ करते हैं. स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी हो सकता है इसमें, राइट. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू डू इट ओवर हियर. अर्ज इज़ आल्सो यूज्ड टू स्ट्रांगली एडवाइस. बहुत सख्त आपको एक मशवरा दिया जा रहा है कि भाई और कन्विंस किया ना समवन टू डू ए पर्टिकुलर थिंग, कि आपको मशवरा दिया जाता है, इंतहाई कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको परसुएट करें, कन्विंस समवन टू पर्टिकुलर, कुछ इस तरह से काम किया जाए.
तो immediately फ़ौरन as soon as possible withdraw करें, remove करें. withdraw means remove, to take back or move out, इसको ख़त्म किया जाए, take back किया जाए. okay, withdraw. and then the word is put off. put off means किसी चीज़ को postpone कर देना, मुलतवी किया जाए, postpone किया जाए, postpone something, so put off. Mr. इफ्तिखार ना मुलतवी किया जाए 3 महीने के लिए, ये इन्होंने अर्ज किया है गवर्नमेंट से. Mr. इफ्तिखार said it seems that tax officials are trying to make the TDS ताजिर दोस्त स्कीम a failure, जो इसको एक नाकामी की तरफ लेके जा रहे हैं tax officials, as notices are being served to everyone including unregistered जो individuals थे उनको भी इन्होंने इसको वो tax notices दे दिए हैं. So the next word is जो इसकी implementation को भी ले लेते हैं हम यहाँ पे. I think implementation is also a good word. implement करना, किसी चीज़ का नफाज करना, किसी चीज़ को implement करना. okay, so प्योर उर्दू में हम इसे नफास कहेंगे. नफास का वर्ड, implement करना, काबिल इस्तेमाल, इसको the act of starting to use a plan or system. so start किया जाए, implement किया जाए इसको. right, next word failure. failure simple, नाकामी is a failure. ये एक नाकाम मंसूबा था, नाकाम attempt था, no success, the effect of someone or something not succeeding, failure, नाकामी. right, next, the scheme needs to be reviewed in consultation with all stakeholders so that the shopkeepers who are already battling, जंग लड़ रहे हैं अपनी बका की, survival, could be saved from falling into penury, the KCCI Karachi Chamber of Commerce and Industries chief said. इन्होंने कहा है कि जनाब स्कीम को रिव्यू करें आप. रिव्यू के जो मायने हैं वो हैं कि इसके ऊपर दोबारा सोचा जाए, जायज़ा लिया जाए, थिंक अगेन. सो थिंक अगेन, दोबारा सोचो, इसका जायज़ा लो कि भाई इसको सही किया जाए. राइट, तो इसको रिव्यू किया जाए. कंसल्ट का मतलब है कि एक डिस्कशन हो उसके ऊपर, मशवरे के लिए दोबारा इस पर सोचा जाए. सो कंसल्ट, अ मीटिंग टू डिस्कस समथिंग और गेट एडवाइस. मशवरा हासिल करने के लिए आप कंसल्ट करते हैं, किसी से डिस्कस करते हैं, मीटिंग करते हैं. राइट, बैटलिंग फॉर सर्वाइवल. बैटलिंग की मीनिंग है फाइट और सर्वाइवल का मीनिंग है बका, सर्वाइव. तो बैटलिंग, फाइट. द फैक्ट ऑफ अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट. वो कैसे जो है वो ज़िंदा रह रहा है या रह रहा है या बचा हुआ है, और वो एग्जिस्ट कैसे करेगा, हाउ दे गोना एग्जिस्ट, वो सर्वाइव कैसे करेगा. तो उसके लिए बड़ा अच्छा एक वर्ड है सर्वाइव और सर्वाइवल. राइट, तो नेक्स्ट द वर्ड इज़ पेनरी की मीनिंग है मोहताजी. सो अगर मैं इसको ज़रा ऊपर ले आऊँ यहाँ तक ये सही. पेनरी के मीनिंग है द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पुअर. अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, एक्सट्रीमली पुअर, पॉवर्टी, मोहताजी, इसके लिए एक वर्ड ये यूज़ किया जाता है. तो ताजिर को गिरने से, मोहताजी की हालत में आने से बचाया जाए. इसको आप दोबारा रिव्यू करें, इस पर दोबारा मीटिंग करें, क्योंकि ताजिर लड़ रहा है अपनी बका की जंग, और जिसको बचाया जा सकता है गुरबत में जाने से, इसको वापस लेके या इसको पोस्टपोन करके. तो ये काम करें आप. ही सेट एक्सॉर्बिटेंटली, जो बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं आपके पास हद से ज़्यादा, तो वो हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. ही सेट exorbitantly high electricity bill had set off a bout of inflation. एक उन्होंने मुस्तकिल एक इंक्रीज़ हो रहा है इन्फ्लेशन में. That had made it tough for small shopkeepers to earn their bread and butter.
سو ان الیکٹرکسٹی کے بلز میں مستقل بڑھاؤ یا مستقل اس کا بڑھنا، وہ جو ہے وہ اسمال جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کے لیے اپنا روزی کمانا، ان کے لیے اپنی جاب کو اور ایکٹیویٹی کو کنٹینیو رکھنا ان کے لیے ایک مشکل عمل ہوتا جا رہا ہے. رائٹ، سو یہاں پہ ایک میرے خیال سے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. سیٹ آف ایگزوربیٹنٹلی آپ پڑھ چکے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ نا اس کے معنی حد سے زیادہ، بے حد زیادہ، بہت زیادہ، مچ، ٹو لارج. نیکسٹ ورڈ از سیٹ آف. سیٹ آف کے ڈفرینٹ میننگ ہیں. جب آپ کوئی سفر اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، بٹ یہاں پہ اس کا جو میننگ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ٹو کاز این ایکٹیویٹی. وجہ بنا ہے، زیادہ بل وجہ بن رہے ہیں اے باؤٹ آف انفلیشن کے. اوکے، سو بہت چھوٹے سے ٹائم میں آپ کے پاس جو ایک کنٹینیوس انکریز ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ایک حد سے زیادہ انکریز ہو رہا ہے، اس کے لیے چھوٹے دکانداروں کو روزگار کمانا مسئلہ ہو رہا ہے. تو اگر باؤٹ آف انفلیشن کی بات کریں تو اس کا مطلب آتا ہے ارتھ جرنل، ایک عمومی طور پہ مستقل جو چیزیں بڑھ رہی ہیں، یعنی کہ یہاں پہ یہ مینشن کر رہا ہے الیکٹرکسٹی کے بلز کے بارے میں. اوکے، وجہ بن رہا ہے بے حد زیادہ الیکٹرکسٹی کے بل وجہ بن رہے ہیں اباؤٹ آف انفلیشن کے، کنٹینیوس انکریز کے، کہ اس کی جو منتھلی اماؤنٹ ہے یا جو بھی ہے وہ اس کی بڑھتی جا رہی ہے. بریڈ اینڈ بٹر کے میننگ ہے جناب ایک جاب. بریڈ اینڈ بٹر، a job or activity that provides you with the money you need to live. جو آپ کو زندہ رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جو آپ جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ایکٹیویٹی کرتے ہیں، وہ یہاں پہ بریڈ اینڈ بٹر کے فریز سے ریفر ہو رہا ہے. بریڈ اینڈ بٹر. The demand to pay 60,000 as tax every 1 month will leave. رہنے دیں گے شاپ کیپر کو with no other choice but to wind up their business. So مجبوراً وائنڈ اپ کرنا پڑے گا، کلوز کرنا پڑے گا ایک بزنس کو، آرگنائزیشن کو، بیکاز جو ان سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، ڈیمانڈ فورسفلی کسی چیز کو لاگو کیا جا رہا ہے. 60,000 ہر مہینے وہ دیں شاپ کیپر. سو دے لیفٹ نو چوائس ٹو وائنڈ اپ دیئر بزنسز. آگے بڑھتے ہیں. مسٹر شیخ نے اپیل کی ہے. مسٹر شیخ نے کہا ہے کہ بھائی اس کو آپ سیریس لیں. ایک اپیل، میک اے سیریس ارجنٹ ہر فیلٹ ریکویسٹ، ایک التجا کی گئی ہے، ایک استدعا کی گئی ہے. اس کے لیے پلی کا ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے کہ پلی کی گئی ہے مور فارمل وے میں. پرائم منسٹر شہباز شریف اینڈ فنانس منسٹر محمد اورنگزیب ٹو ریسٹرین، اس سے دور رہا جائے، کنٹرول کیا جائے، اس کو روکا جائے. اس کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں، ریسٹرکٹ کیسے کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ اس کے سینونیمز لکھ رہا ہوں ریسٹرین کے. اس کو روکا کیسے جائے، اسٹاپ، پریونٹ، ہولڈ بیک فرام ڈیمانڈنگ. جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ زبردستی کی جو فورسفلی ڈیمانڈ، ایکچولی وی کین سے ٹو آسک سم تھنگ فورسفلی، زبردستی کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا یا مانگنا، تو وہ جو ہے یہاں پہ اس کو نہ کیا جائے. دین انریلسٹک ٹیکسز، جو انہوں نے غیر حقیقی. انریلسٹک کا مطلب ہوتا ہے ناٹ ریئلسٹک. کوئی چیز ریئلسٹک حقیقی، اوریجنل، ریئلسٹک. انریلسٹک مینس ناٹ ریئلسٹک، غیر حقیقی، اس کے لیے ورڈ یوز کیا جائے گا. سو انریلسٹک ٹیکس جو ہے وہ جو فورسفلی ڈیمانڈ ہو رہا ہے اس کو اسٹاپ کیا جائے. یہ انہوں نے استدعا کی ہے، التجا کی ہے، اپیل کیا ہے. We are going to finish very soon. The مرکزی تنظیم تاجران and the All Pakistan انجمن تاجران، دو تنظیمیں ہیں، have called a countrywide shutdown. countrywide shutdown کرنے کے لیے کہا ہے. اور شٹ ڈاؤن کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، stop continue working. اوکے، on August کی 28 تاریخ کو ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ دی TDS the rising power rates، جو بڑھتے ہوئے آپ کی بھی بڑھتی ہوئی پاور کے ریٹس ہیں، یعنی کہ یہاں بجلی کی بات کی جا رہی ہے. گوئنگ اپ، رائزنگ کا مطلب ہے اوپر جاتے ہوئے، بڑھتے ہوئے،
एग्रीमेंट विद द IPPs एंड इम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट, जो लागू किया जा रहा है, जो मुसल्लत किया जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है, आप पे पेजा हद से ज़्यादा टैक्सेस, उनके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है. ओके, इम्पोजिशन ऑफ लागू किया जा रहा है, मुसल्लत किया जा रहा है, एक्सपेक्टिंग एन एक्सेसिव और uncalled for requirement or burden, imposition, expecting. The head of Markazi Tanzeem Tajiran and All Pakistan Anjuman Tajiran said in a press conference on Friday, trader had rejected the TDS. Traders نے مسترد کر دیا ہے, ریجیکٹ کر دیا ہے, ریجیکٹڈ ڈسمس کر دینا ایز انیکوریٹ, ناکافی ہے, انیکسیپٹیبل, فالٹی ہے, غلط ہے, ریجیکٹ, مسترد کر دینا. کالنگ اپون دا گورنمنٹ, یہاں پہ ایک ورڈ آ رہا ہے کالنگ اپون, آئی تھنک وی شوڈ انکلوڈ دیٹ, دا گورنمنٹ ٹو وڈرا دا وتھ ہولڈنگ ٹیکس آن کموڈیٹیز. اوکے, سو کالڈ اپون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے لیے فارملی ریکویسٹ کرنا, ٹو فارملی آسک فار سم ون ٹو ڈو سم تھنگ, کالڈ اپون, بھائی یہ کام کرو, کال اپون, گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے فارملی طور پہ, ریٹن طور پہ کہ اس کو آپ کریں, وڈرا کریں, اس کو آپ واپس لیں, جن کموڈیٹیز پہ ٹیک بیک لیا جائے, اور جو کموڈیٹیز ہیں آپ کی ان کو جو ہے وہ اس پہ سے یہ ہٹایا جائے. تو کموڈیٹیز کے میننگ یہاں پہ آپ کو بتائے کہ اشیاء تجارت, جن چیزوں کی سیل پرچیز ہوتی ہے, a substance or product that can be traded, جس کو خرید و فروخت ہو سکتی ہے, خریدا جا سکتا ہے, بیچا جا سکتا ہے, اس کو ہم کموڈیٹیز کہتے ہیں. دا ٹریڈرز کال اپون, اگین کال اپون, ریکویسٹ کی, فارمل ریکویسٹ, ریٹن ریکویسٹ ٹو دا گورنمنٹ ٹو ٹیک بیک, اس کو واپس لیا جائے, ٹیک بیک اس ریکلیم کریں اس کو جناب, یہاں پہ ریکلیم, پوزیشن, واپسی لیا جائے, واپس لینا کسی چیز کو. ٹیکسز آن پولٹری پہ, میڈیسن پہ, ریئل اسٹیٹ, ایکسپورٹس اینڈ دا سیلریڈ کلاس, تو ان سب سے واپس لیا جائے, یہ جو ٹیکس کی ڈیمانڈ آپ کر رہے ہیں ناجائز ہے. اوکے, آصف سخی دا وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, انہوں نے بھی کنڈیم کیا ہے, انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا ہے, کنڈیم کیا ہے, کہ ڈیناؤنس کیا ہے, ہم اس کے لیے ورڈس یوز کر سکتے ہیں. سو کنڈیم ٹو کرٹیسائز سم تھنگ, کسی پہ کو کرٹیسائز کرنا کہ غلط ہے, سم ون اسٹرانگلی, بہت سختی کے ساتھ, یوزنگ دا مورل ریزنس کے ساتھ. کنڈیم کی جو کے ساتھ آپ کو سینونیمس بھی یوز کر سکتے ہو, جیسے کہ کنڈیم کا جو ورڈ ہے اس کے جو سینونیمس ہیں, لیٹ می رائٹ اٹ ڈاؤن ان دس وے. سو اس کے سینونیمس یہ بھی یوز کر سکتے ہیں, کرٹیسائز, ڈیکرائی اور ڈیناؤنس. دیز آر دا کامن سینونیمس دیٹ یو کین یوز. دا ٹیکس نوٹسز آف 60,000 روپیز جو سرو کیے گئے ہیں, بھیجے گئے ہیں اسمال ٹریڈرس کو. ٹیکس نوٹسز آر کازنگ انریسٹ اینڈ ہراسمنٹ, وہ کاز کر رہے ہیں unrest or harassment among small traders and in small industries. These should be withdrawn, ان کو واپس لینا چاہیے in the national interest, قومی انٹرسٹ میں. سو یہ کاز کر رہے ہیں, وجہ بن رہے ہیں. کاز کا مطلب ہوتا ہے وجہ بننا, اور یہاں پہ جو اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے ورڈ انریسٹ. انریسٹ کا جو میننگ ہے, انریسٹ کا مطلب ہے اسٹیٹ آف ڈسسیٹسفیکشن. یہ ایک وجہ بن رہے ہیں غیر اطمینان, ڈسٹربنس کی, ڈسسیٹسفیکشن کی, غصے کی, ایجیٹیشن, جس کی وجہ بن سے پبلک ڈیمانسٹریشن ہو سکتی ہیں, احتجاج ہو سکتا ہے, ڈس آرڈر کی صورتحال ہو سکتی ہے. سو انریسٹ, ڈسسیٹسفیکشن, ڈسٹربنس. ہراسمنٹ ہراساں کرنا, کسی کو ابیوز کرنا, انسلٹ کرنا, ہارم کرنا مستقل بنیادوں پہ. سو وہ اس کی وجہ ہو سکتا ہے. سو دس از جسٹ شوڈ بی کلیئر. اسمال ٹریڈرس وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا سسٹم. اسمال ٹریڈرس
چھوٹے تاجر سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں بٹ دے وونٹ پے انڈیو انفیئر ٹیکسز, مگر وہ نہیں پے کریں گے انڈیو اینڈ انفیئر. دیز آر دا ویری گڈ ورڈس دیٹ یو کین یوز. انڈیو کا مطلب یہ ہے کہ جی کچھ اگر کوئی غیر مناسب ہے, انوانٹیڈ, ان اپروپریٹ, بیکاز زیادتی کی وجہ سے, ایکسیسو, ڈس اپروپریٹ, یا سمپلی غیر مناسب. سو اس کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے انڈیو. پے انڈیو ان اپروپریٹ ٹیکسز ہم نہیں دے گا بھائی, کچھ بھی کر لے تم, ہم نہیں دے گا. اوکے. انفیئر غیر منصفانہ, ناٹ بیسڈ آن بیہیونگ اکارڈنگ ٹو دا پرنسپل اینڈ کوالٹی اینڈ جسٹس, جو انصاف کے اور مساوی چیزوں کے برابر نہ ہو تو وہ انفیئر ہے, زیادتی ہو رہی ہے, غلط ہو رہا ہے, یہ انصاف نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزوں کے لیے ہم انفیئر کریں. تو انہوں نے کہا جناب بھائی جان ہم یہ انڈیو, غیر مناسب اور غیر منصفانہ ٹیکسز نہیں پے کریں گے. انہوں نے ارج کیا ہے, ایک اسٹرانگلی آسک کیا ہے, پوچھا ہے FBR سے اس کو ری نیگوشیٹ کریں, دوبارہ مذاکرات کریں. ری نیگوشیٹ, دوبارہ مذاکرات, ٹو ڈسکس این ایگریمنٹ اگین ان آرڈر ٹو چینج اٹ, اس کو تبدیل کرنے کے لیے دوبارہ مذاکرات کریں. آل ایگریمنٹ وتھ, یہ آپ جتنے بھی آپ کے ایگریمنٹ ہیں IPPs کے ساتھ, اینڈ پریکیور کریں الیکٹرکسٹی, یعنی حاصل کریں جتنی بھی الیکٹرکسٹی ہے آپ کی, پروکیور کریں ٹو گیٹ سم تھنگ اسپیشلی آفٹر این ایفرٹ, دوبارہ کوشش کے بعد جو آپ چیز حاصل کریں, ٹھیک ہے, آفٹر این ایفرٹ. اس کے اردو میں ہم اسے حصول کہیں گے. پروکیور کریں فار دی نیشنل گرڈ, نیشنل جو آپ کا گرڈ ہے اس سے آپ حاصل کریں فرام کاسٹ افیکٹو سورسز, جو کہ ایسے جو بجلی بنانے والے کمپنی جو کہ آپ کو مناسب قیمت میں یہ آپ کو آپ کے پیسے کی صحیح جو بچت دے رہے ہیں ان سے آپ لیں, ٹھیک ہے. جو کاسٹ افیکٹو کی میننگ ہمارے پاس آتا ہے, اف این ایکٹیویٹی از کاسٹ افیکٹو, اگر ایک ایکٹیویٹی کاسٹ افیکٹو ہے, اٹ از گڈ ویلیو فار دا اماؤنٹ آف منی پیڈ. تو جو کاسٹ افیکٹو یعنی مناسب پیسے میں آپ کو ایک اچھی چیز اگر مل رہی ہے تو وہ کاسٹ افیکٹو ہے. تو یہاں تھے ہم فرام گرڈ سے حاصل کریں, کاسٹ سے, افیکٹو سورسز سے, اور وداؤٹ اینی اسٹرنگ. یہ وداؤٹ اینی اسٹرنگ کا مطلب ہے بغیر کسی کنڈیشن کے کہ بجلی بنے یا نہ بنے, بھائی جان پیسہ تو دینا پڑے گا, یہ IPPs بولتی ہیں. تو کوئی کنڈیشن نہ ہو, وداؤٹ اینی اسٹرنگ, اٹ از آفرڈ وداؤٹ اینی اسپیشل کنڈیشن, بغیر کسی کنڈیشن کے جتنی آپ استعمال کرو گے اتنے پیسے دو گے. اب جو ابھی جو قانون ہے استعمال ہو یا نہ ہو اتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے. وی شوڈ سے ان دیٹ وے. So guys, I hope I try my best or give you a good lecture or good understanding of all the this Dawn editorial, and مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ اس کو ایک دفعہ اور دیکھیں گے تو this will give you more understanding and more knowledge. I hope you have enjoyed. Thank you for watching this lesson. Take care. Bye.